سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام تحائف پیش کرنے کے متعلق ایک حدیث مبارک پیش کرتے پھر ہم آگے چلیں گے۔ ویسے تو درود پاک کی فضیلت میں تقریباً 125 احادیث مبارکہ 125 احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ایک سبز جگہ پر سبزے پر ایک طویل سجدہ ادا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونا شروع ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح مبارک آپ کے بدن مبارک سے جدا نہ ہو گئی ہو، آپ کی روح مبارک آپ کے کف عنصری سے جدا نہ ہو گئی ہو۔ رونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں، پوچھا اے خطاب کے بیٹے کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا ہے کہ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی۔ فرمایا خطاب کے بیٹے کہ آج رات جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا رب تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ میں نے اپنے رب کے اس عظیم انعام پر سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ جل شان، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا اب نہ اٹھنا، اب نہ چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، اب تم خراب کر رہے ہو، محفل خراب کر رہے ہو، میں بیان چھوڑ دوں گا اب تم اٹھے تو ٹھیک ہے۔ I don't like this. When anyone he will talk about the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, this is compulsory for all people, all children, youngsters, elders. This is compulsory for them. They will listen to the story or declaration or verse of the Holy Quran with concentration. Not only you will come and out, not only if anyone, when anyone, he will cross to the gathering, not only he will go out, come out, can disrespect to the translation of the Holy Quran, his belief, his faith will be finished. وہ کافر ہو جائے۔ ہمیں یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچے چھوٹے ہوتے نا، پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ بچے کے بیٹل میں بات فیڈ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس کو کام دے۔ بسم اللہ، کیونکہ یہ ہمارے لیکچر جو ہیں وہ ورلڈ لیول پہ جانے ہوتے ہیں، پھر اس طرح دوسروں کو بھی اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عہد لیا نبیوں سے، کس سے؟ نبیوں سے۔ کس نے عہد لیا؟ رب تعالیٰ جل شانہ۔ اور پہلے تو ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی کے متعلق غور و فکر کریں کہ وہ کیا ذات ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قسم،
اللہ کی قسمیں، خدا کی قسمیں، ہم یہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور یہ روانگی بن چکی ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کیا ذات ہے؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. آج یہ بات یہ زمین و آسمان بننے سے بھی پہلے کی ہم کریں گے. سبحان اللہ. جب زمین بھی نہ بنی تھی، آسمان بھی نہ بنے تھے، انسان کا جسم بھی نہ بنا تھا، اس سے پہلے کی آج بات کریں گے. کیونکہ اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے اس آیہ کریمہ میں اس سے پہلے کی بات کی ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. کنت کنزا مخفیا، رب تعالیٰ جل شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سبحان اللہ. اس نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کیا کیا؟ سبحان اللہ. ارواح کو پیدا کیا. سبحان اللہ. لیکن ارواح کے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم چلے جائیں تو اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. نور کو پیدا فرمایا. اور پھر عالم ارواح میں ارواح کو اکٹھا کیا. سبحان اللہ. اور اس سے بھی پہلے ہم ذرا یہ سوچ لیں کہ ہمارے نزدیک رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی کا کیا تصور ہے؟ کیا ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے؟ اس کمرے جتنی بڑی ہوگی یا اس کرونا جتنی بڑی ہوگی؟ چلے اس سے بھی باہر چلے جائے، پوری کیلیفورنیا جتنی بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات. بڑی ہے جی، بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. بھائی کتنی کو بڑی ہے؟ غور تو کرنا چاہیے نا بھائی. غور بھی عبادت ہے. یہ غور و فکر بھی ذکر بالجوارح میں آتا ہے. ایک ہے ذکر باللسان، ایک ہے ذکر بالقلب، ایک ہے ذکر بالجوارح. زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر باللسان ہے. ذکر بالقلب جو دل سے کیا جائے وہ ذکر بالقلب ہے. ذکر بالجوارح کیا چیز ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا اور پھر یہ کہنا کہ سبحان اللہ، ایک لمحے کا فکر 60 سال کی عبادت کے برابر. بہت بڑی ذات ہے اللہ کی ذات، بہت بڑی ذات ہے. بھئی کتنی بڑی ہے؟ کیلیفورنیا جتنی ہوگی نہیں، اس سے بھی بڑی ہے. پورے یو ایس اے جتنی ہوگی نہیں، اس سے بھی بڑی ہے. اور پھر کتنی پوری دنیا جتنی بڑی ہوگی نہیں بھائی، اس سے بھی بڑی ہے. بھائی ایک حصہ خشکی، 3 حصے پانی ہے، 3 حصے پانی بھی ساتھ ملا لے تو کیا اتنی بڑی ہوگی؟ نہیں بھائی، اس سے بھی بڑی ہے. اور بھائی تحت الثری سے لے گئے، تحت الثری سے آسمان تک چلے گئے، زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. کیا اتنی بڑی ہے؟ نہیں نہیں بھائی، اس سے بھی آگے جاؤ، اس سے بھی بڑی ہے. یا الہ العالمین، تیری ذات بہت بڑی ہے. ہم غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، پوری زمین سے بھی تیری ذات بڑی ہے. زمین و آسمان تک کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی تیری ذات بڑی ہے. تیرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. اور پھر پہلے آسمان کی تھکنس، موٹائی، یہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. یا اللہ کیا اتنی بڑی ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بھی آگے چل، اس سے بھی آگے آؤ. یا اللہ تو نے 7 آسمان بنائے، ان کے درمیان 7 خلا پیدا کیے. یہ تیرے محبوب علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 7000 سال کا سفر بنتا ہے. کسی بھی سواری کے ذریعے اس کا سفر کرے تو 7000 سال کی مسافت ہے. کیا یا اللہ تیری ذات اتنی بڑی ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بھی آگے آؤ. یا اللہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کا فاصلہ جو کسی حدود عربے میں ہم نہیں لا سکتے، یا اللہ کیا اتنی بڑی ذات ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بھی آگے آ جاؤ. یا الہ العالمین، اس کے بعد تو تیری ہی ذات ہمیں بتا سکتی ہے کہ تو کتنی بڑی ذات ہے.
فرماتا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھو، سورہ رحمان کو پڑھو، اس میں فرمایا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، اے جنو انس، اے جنو انس، ماشاءاللہ، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم نہیں نکل سکتے، جدھر بھی جاؤ گے اسی ہی کی سلطنت۔ ماشاءاللہ، تو پتہ کیا چلا کہ تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک سارا رقبہ اس مالک کی ذات کے سامنے اس طرح ہے جس طرح مٹھی کے اندر کوئی چیز رکھی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اندر کوئی چیز رکھی ہو۔ پتہ چلا کہ رب کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس کے بعد لا محدود ذات ہے، کوئی اس کا حدود اربا نہیں کر سکتا۔ اور وہ ذات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کریم کی ذات جس نے نبیوں سے عہد لیا، ماشاءاللہ، نبیوں سے عہد لیا۔ کب؟ جب ارواح کو پیدا کر دیا ماشاءاللہ، اور ارواح کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور پھر اس سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سبحان اللہ، قالوا بلا، سبھی نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ آج جو بھی روح دنیا کے اوپر آتی ہے وہ رب تعالی جل شانہ سے اقرار کر کے آئی ہے ماشاءاللہ، کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر رب تعالی جل شانہ نے علماء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ کیا تم جو میرا عطا کردہ علم ہے اس کے مطابق میرے دین کی خدمت و اطاعت کرو گے؟ سبھی نے عہد کیا ہاں ہم اطاعت کریں گے، اور پھر نبیوں کو اکٹھا کیا، سبحان اللہ، روحوں کو اکٹھا کر کے عہد لیا، کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ عالم لوگوں کی روح کو اکٹھا کر کے عہد لیا، کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ لیکن جب نبیوں کو اکٹھا کیا گیا اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ اکبر، کہ میرے نبیوں جب تمہیں دنیا میں کتاب بھی عطا کر دی گئی ہو اور پھر تمہیں حکمت و دانائی کے خزانے بھی عطا کر دیے گئے ہوں، تو جب میرا محبوب، میرا نبی، میرا وہ نبی جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ ماشاءاللہ، کیا تم اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر پہلے رب نے حکم دیا کہ جب میرے نبی کتاب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فائز ہو جائیں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، اور پھر میرا نبی جب تمہارے درمیان آ جائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ ماشاءاللہ، کہ اس بات پر بھی رب تعالی جل شانہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا جو کچھ میں نے تم سے عہد لیا ہے میں تم کو کہہ رہا ہوں تم نے اس کو قبول کیا، اقرار کیا؟ فرمایا قالوا اقررنا، سبھی نے اقرار کیا، سبحان اللہ، سبھی نے تسلیم کیا۔ ماشاءاللہ، قال فاشهدوا، فرمایا کہ پھر تم اس پر گواہ بھی رہنا، ماشاءاللہ، اس پر گواہ بھی رہنا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں، ماشاءاللہ، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ پتہ کیا چلا
کہ تمام انبیاء علیہم کو جب رب تعالی جل شانہ نے دنیا کے اوپر بھیج دیا اور کتابوں کے ساتھ حکمت و دانائی کے خزانوں کے ساتھ بھیج دیا تو پھر ان سے یہ عہد لیا کہ جب تم اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوگے تمہارے سر کے اوپر ایک بادشاہی کا تاج ہوگا، تمہارا حکم چل رہا ہوگا، تمہاری رعایا ہوگی، تمہارا سکہ چل رہا ہوگا، تو کیا جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے گا تو تم تسلیم کرو گے؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام رب تعالی جل شانہ سے یہ اقرار کر کے آئے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اس بات کے آپ درود پاک ذرا پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب ذرا ہم آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ نے پہلا پیغمبر بنا کر دنیا پہ بھیجا، آدم علیہ السلام کے دور میں چلے جاتے ہیں تو ان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آپ کو ہر چیز کے نام سکھا کے دنیا کے اوپر بھیج دیا، ہر چیز کا علم عطا کر کے دنیا کے اوپر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر آپ کو دنیا کے اوپر بھیج دیا، تو اگر کیا اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب آپ کے درمیان دنیا پہ آ جائے تو کیا ان کو تسلیم کرو گے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، میں تو اپنے رب سے یہ اقرار کر کے آیا ہوں کہ I will be terminated from my messengership and I will accept to the messengership of the محبوب noble prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اس پیغمبری سے، اس رسالت سے سبکدوش ہو جاؤں گا، اتر جاؤں گا، اور میں کلمہ پڑھوں گا اللہ کی اس محبوب کا کہ جس کا ہم سے عہد لیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ تو ہر چیز کے بادشاہ تھے، آپ تو ہر قسم کی مخلوق کے بادشاہ تھے، اے سلیمان علیہ السلام آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں جب آپ اپنے تخت کے اوپر موجود ہوں، آپ کی رعایا آپ کے سامنے چل رہی ہو اور آپ کا حکم ان کے درمیان چل رہا ہو، آپ کا سکہ بھی چل رہا ہو، آپ کے خزانے تقسیم ہو رہے ہوں، آپ کے نوکر چاکر کام کر رہے ہوں، جنات بھی آپ کے غلام ہوں، ہر قسم کی مخلوق آپ کی خادم اور غلام ہو، آپ اس ساری مخلوق کے بادشاہ ہوں، تو کیا اللہ کے نبی آپ کے درمیان تشریف فرما ہو جائیں تو یہ کہیں کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں رسالت کی، کتاب کی، تو پھر اس کے بعد کیا آپ اللہ کے محبوب کی اس رسالت کو تسلیم کریں گے؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، کیوں نہیں، میں تو اپنے رب سے اس بات کا اقرار کر کے آیا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس بات کا اقرار کر کے آئے رب تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائیں تو پھر آپ نے اپنی رسالت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ امام الانبیاء علیہ السلام مقصود الدارین تھے، مقصود الدارین۔ اگر اللہ کریم آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا، کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ فرماتا۔
अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मूसा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके इतना करीब हो जाऊं, कहा आपके इतना करीब हो जाऊं सुभान जिस तरह आपकी आंखों के साथ सफेदी है, माशाअल्लाह, कहा सुभान जिस अल्लाह, तरह आपकी आंखों में देखने की ताकत है, कहा ऐ मूसा अगर आप ये चाहें कि मैं आपके इतना करीब हो जाऊं जिस तरह आपके कानों में सुनने की ताकत है, ऐ मूसा अगर मैं आपके इतना करीब हो जाऊं, आप ये चाहें कि मैं आपके इतना करीब हो जाऊं कि जिस तरह तुम्हारी दहन के साथ लुआब है, माशाअल्लाह, ऐ मूसा अगर आप ये चाहें कि मैं आपके इतना करीब हो जाऊं जिस तरह आपके बदन में रूह है, कहा तो अर्ज करने लगे या इलाहुल आलमीन, मेरी तो पहले से ही यही तमन्ना है कि मुझे आपका कुर्ब नसीब हो जाए। तो फरमाया कि फिर मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कसरत से दुरूद पढ़ा। अर्ज करने लगे या अल्लाह, इतनी अजीम हस्ती, इतने रुतबे वाली हस्ती कि जिनकी बारगाह में दुरूद पढ़ने से तेरा कुर्ब नसीब होता है। फरमाया मूसा याद रखो अगर मैं उन्हें पैदा ना करता तो कायनात की कोई चीज पैदा ना करता। मकसूद उद्दारैन। तो पता क्या चला कि रब ताला जल्ला शानहू ये जो नबियों से अहद लिया गया, इकरार लिया गया, नबी इस बात के पाबंद थे और अल्लाह करीम ने अंबिया से फरमाया कि ऐ नबियों तुम गवाह रहना अब इस बात के ऊपर। अब आदम अलैहिस्सलाम के गवाह नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के गवाह आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गवाह मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के गवाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गवाह दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के गवाह इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस तरह तमाम नबी एक दूसरे के गवाह थे इस बात करके हमने इस बात का अहद किया है कि जब अल्लाह के महबूब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो जाएंगे तो हम अपनी रिसालत को छोड़कर अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ेंगे। फिर फरमाया नबियों तुम इस पर गवाह हो जाओ, तुम इस पर गवाह रहना। फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह रहना इसके ऊपर और मैं भी तुम्हारे साथ इसके ऊपर गवाह, मैं भी तुम्हारे साथ। इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात, कुछ छोटी सी बात हो रही है। अब आगे वो पहली बात की तरफ कि जिसका जिक्र हमने किया कि कौन सा रब, कौन सा इलाह, कितना बड़ा रब, कितना बड़ा खुदा, किस खुदा की हम बात कर रहे हैं, किस इलाह की बात कर रहे हैं। वही इलाह जिसका भी हमने जिक्र किया है, उसी इलाह ने नबियों से वादा लिया। वही इलाह, वही माबूद, वही खुदा, वही अल्लाह ताला जल्ला शानहू की जात इस मीसाक के ऊपर भी गवाह है। पता क्या चला, ये कोई छोटा सा मीसाक नहीं था, ये बहुत बड़ा अहद था, ये बहुत बड़ा अहद था कि जिसके ऊपर नबियों को भी गवाह बनाया गया। रब ताला जल्ला शानहू खुद भी उस पर गवाह बना, खुद भी। तो फिर ये सारी बातें तो हमें पता चल गई, छोटी बात नहीं होगी। आज कोई मीटिंग हो ना, मीटिंग हो, मीटिंग में कौन कौन बैठा हो, बाबा ओबामा, बाबा क्या है ओबामा बैठा हो, बाबा ओबामा है जी, और जनाब पूरी दुनिया के ममालिक के जो सदर हैं उसमें बैठे हों, तो फिर उसको क्या कहेंगे, यार बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी और बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पे हुई। अल्लाह अकबर। उस गैदरिंग की हैसियत तो उन अंबिया की गैदरिंग के सामने क्या हैसियत रखती, जिसमें रब ताला जल्ला शानहू खुद भी मौजूद है और टेबल टॉक हो रही है, अहद लिया जा रहा है किस हस्ती के मुतल्लिक, मकसूद उद्दारैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम कौन हैं, हम उस अजीम हस्ती की उम्मत हैं, हम उस अजीम हस्ती की। जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया ना
کہ پھر میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو، تو عرض کرنے لگے یا الہ العالمین اس طرح کرتے ہیں، اس طرح تو کر یا اللہ کہ میں اپنی میسنجر شپ کو چھوڑتا ہوں، میں اپنے اس پیغمبری کے عہدے سے سبکدوش ہوتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں، مجھے اپنے اس محبوب کی امت میں سے پیدا فرما لے، مجھے اپنے اس محبوب کی مکہ امتی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں اے موسیٰ، یہ میرے محبوب کی امت کا ہی خاصہ ہے، اور آج ہم امتی، اب اس طرف بھی آ جائے ذرا، ہم امتی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ کیا پڑھا؟ لا الہ محمد رسول اللہ۔ کیا اس کا مطلب پتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ There is none worthy of worship except Allah۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہم اس رسول کی بات کو مانتے ہیں؟ ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کتنی قدر و قیمت والی چیز، کتنی قدر و قیمت والی نسبت، کتنی قدر و قیمت والی یہ ریلیشن شپ، ہم اس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی کتنی بے وقعتی اور اس کی بے قدری کر رہے ہیں کہ نہیں اس طرح؟ تو پھر یہ نقصان کوئی چھوٹا سا نقصان، یہ نقصان چھوٹا سا نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے وقت کو ضائع کر دیں گے، اور اتنے عظیم نبی کی اتنی عظیم امت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سارے انعامات کو اویل نہیں کریں گے، حاصل نہیں کریں گے، گویا ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا جن کی ایک ادا کو ادا کرنے کا ثواب 100 شہداء کے برابر ہے، جن کی ایک ادا کو ادا کرنے کا ثواب کتنا؟ 100 شہداء کے برابر۔ آج ہماری $200 کی دیہڑی لگ جائے، $500 کی دیہڑی لگ جائے، $1000 کی دیہڑی لگ جائے، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی گھر لے کے آتے ہیں، بچوں کے لیے بھلے پکوڑیے بھی لے کے آتے ہیں، کیا جی دیہڑی لگ گئی جی، بڑی دیہڑی، 1000 پاؤنڈ کی دیہڑی لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا نہیں پتا کہ اپنی زندگی کا سرمایہ برباد کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر بار مال و دولت لٹ گیا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ وہ 1000-2000 پاؤنڈ کی ڈالر کی دیہڑی کدھر گئی؟ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، جاگنا چاہیے، اور اتنا عظیم نبی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ان سے محبت کرنی چاہیے، ان پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، ان کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں اگر بچوں کے اوپر تھوڑی سی، یہ نہیں کہ ہم بازو ان کے توڑ دیں، تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے تو یہ انہی کی بہتری ہے، ان کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔